بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ واللہ علیم بالظالمین۔ پچھلے سبق میں رب العالمین نے مباہلے کا چیلنج دیا تھا۔ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو یہودی کہلواتے تھے اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ سوا ہمارے دوسرا جنتی کوئی نہیں، جنت میں جانے والا کوئی نہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اسی طرح نصارہ عیسائیوں نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا۔ وہ دعویٰ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کا۔ رب نے انہیں بھی چیلنج دیا، مکے کے مشرکین نے بھی دعویٰ کیا تھا، رب نے انہیں بھی چیلنج دیا۔ یہاں یہود کو پروردگار چیلنج دیتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے میں سچے ہو کہ سوا تمہارے جنتی کوئی نہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پھر جنت موت بغیر ملتی نہیں، لہذا موت کی تمنا کرو۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ موت کی تمنا درست ہے یا نہیں۔ محبوب نے منع بھی فرمایا اور خود تمنا کی بھی ہے، تو وہ ساری بات پچھلے سبق میں عرض ہو چکی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، میرا پیغمبر میں نے انہیں کھلا چیلنج دیا کہ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ سوا تمہارے جنتی کوئی نہیں، موت کی تمنا کرو۔ مگر میرا پیغمبر انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہے اور اچھی طرح علم ہے، لہذا مرتے مر جائیں گے مگر موت کی تمنا یہ کبھی بھی کریں گے نہیں۔ اسی کو رب العالمین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ میرا پیغمبر دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ سوا ہمارے جنت میں جانے والا کوئی نہیں، میں نے اعلان کر کے کہا پھر جنت میں جانے والا سوا تمہارے کوئی نہیں، تم ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، ابداً مزید تاکید، کبھی بھی، بما قد
قدمت ایدیہم، علت وجہ یہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انہیں اپنے کرتوتوں کا اچھی طرح علم ہے۔ یہ قرآن کی بھی منکر، میرا پیغمبر آپ کی نبوت کی بھی منکر، اللہ کی آیات کی بھی منکر، پیغمبروں کے قتل کے منصوبے بھی انہوں نے بنائے۔ یہ سارے کرتوت ان کے مد نظر ہیں، سامنے ہیں، لہذا لن یتمنوہ، ہرگز بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ نے لفظ استعمال فرمایا لن یتمنوہ، سورۃ جمعہ میں لفظ استعمال فرمایا لا یتمنونہ، یہاں لام نون استعمال فرمایا، وہاں لام الف استعمال فرمایا، دونوں جگہ دعویٰ جدا جدا ہے۔ یہاں ان کا دعویٰ ہے کہ سوا ہمارے جنتی کوئی نہیں، وہاں ان کا دعویٰ ہے کہ سوا ہمارے خدا کا یار کوئی نہیں، خدا کا دوست کوئی نہیں۔ یہ دعویٰ اس دعوے کی بنسبت اعظم میں بڑا ہے، اس لیے اللہ نے لفظ لن استعمال فرمایا جو حاضر اور استقبال دونوں کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، میرا پیغمبر یہ ہرگز بھی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ انہیں اپنے کرتوتوں کا، اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا اچھی طرح علم ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ سوا ہمارے جنتی کوئی نہیں، مگر اندر سے انہیں یقین ہے کہ ہم سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں، اور اللہ کریم ظالموں کو خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی باہر نہیں۔ میرا پیغمبر یہ سب کچھ جانتے ہیں، دعوے محض ان کے کھوکھلے ہیں، لوگوں کو پاگل بنانے والے ہیں، حقیقت ان دعووں میں کوئی نہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، میرا پیغمبر دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سوا ہمارے جنتی کوئی نہیں، اور حیات دنیا کے اس قدر لالچی ہیں، احرص الناس علی حیاء، اس دنیا میں جتنے بھی کافر، جتنے بھی بے ایمان، جتنے بھی نامراد موجود ہیں، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر دنیا کی زندگی کے یہ لالچی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی مرے نہیں، دعویٰ جنت کا اور مرنے پہ دل کرتا کوئی نہیں۔ میرا پیغمبر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، علماء فرماتے ہیں عطف الخاص علی العام کے قبیلے سے ہے، معنی یہ بنے گا میرا پیغمبر مشرک کا عقیدہ تو یہ ہے کہ بغیر یہ دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، مریں گے ختم ہو جائیں گے۔ مشرک ہے، اس کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں، کسی نبی کا ماننے والا بھی نہیں، کسی آسمانی کتاب کی طرف اس کی نسبت
نسبت بھی نہیں، اس کا سب کچھ دنیا ہے، مگر یہ دنیا کی لالچ میں مشرک کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، مرنے پہ بالکل بھی ان کا دل نہیں کرتا، اور ساری کائنات میں حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ حیات دنیا کے لالچی۔ اللہ اللہ، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کی چاہت تو یہ ہے ہمیں 1000 سال عمر مل جائے۔ جنت موت بغیر ملتی، اور یہ چاہتے ہیں دعویٰ بھی جنتی ہونے کا، لیکن مرنے پہ دل بھی نہیں کرتا۔ 1000 سال تک کی عمر پانے کے خواہش مند اور متمنی، فرمایا ما هو بمزخزخه من العذاب ان يعمر، اگر ان کو یہ عمر دے بھی دیوں پھر بھی یہ عذاب سے بچ۔ واللہ بصیر بما یعملون، دنیا کی آنکھوں میں مٹی جھونک دیں، دنیا کو پاگل بنا لیں، دنیا کے سامنے متقی پرہیزگار بن جائیں، دنیا کے سامنے اپنے اعلیٰ اعمال اچھے اعمال ظاہر کر دیں، مگر بصیر بما یعملون، ایک ذات تو ہے جس سے کسی کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا، وہ تو ان کے اچھے برے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کو تو پتہ ہے ساری دنیا انہیں نیک کہہ دے، لیکن دنیا کی نیک کہنے سے یہ کامیاب ہو سکتے۔ اور آج کے مسلمان میں سب سے بڑی مرض یہ ہے کہ مجھے دوسرے اچھا کہے، مجھے فلاں اچھا کہے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، یہ مخلوق کے ہاں آج کا مسلمان کامیابی چاہتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں چاہتا۔ اللہ، یہ مخلوق پھر بھی راضی۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، جو گدھے کو لے کے جا رہے تھے باپ بیٹا، پیدل جا رہے تھے نا، دیکھنے والے نے اعتراض کیا، اوپر چڑھ بیٹھے، اس نے پھر اعتراض کیا، بے زبانے پہ دو بیٹھ گئے، پھر اعتراض ہوا، انہوں نے گدھا کندھوں پہ اٹھا لیا، مخلوق پھر بھی اعتراض کرتی رہی، انہوں نے کہا بس بھائی یہ نہیں جینے دیتے۔ تو حقیقت یہی ہے دوستو، دنیا نہیں جینے دیتی، دنیا جو مرضی کہتی ہے کہنے دو۔ اللہ، اور یہ پکی بات ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنا، ہائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے درخواست کرنا کہ امی جان مجھے وصیت فرمائیے، تو سیدہ کائنات نے جو وصیت فرمائی تھی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کو ناراض کر مخلوق کو کبھی راضی نہ کرنا۔ حضرت علامہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی فرماتے تھے، اللہ نو راضی کر کے، اللہ نو ناراض کر کے مخلوق نو راضی کیتا تے اللہ فرماندا اس سے مخلوق دیے جوتیاں چٹا کے تینو ذلیل نہ کیتا تا محمد دا خدا نہ۔ کوئی شک نہیں ہے،
بندہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرے گا تو خدا کی قسم اسی مخلوق کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم دوسرے کا تجربہ کرتے ہیں کہ وہ ہوا ہے، ادھر اپنا تجربہ کوئی نہیں ہمارا، کہ کہیں مجھ سے تو یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ، ابھی سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ اس حصے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 9 اعتراضات مشرکین، منافقین، بے ایمان لوگ کریں گے۔ منکر لوگوں کے 9 اعتراضاتوں کے جوابات اللہ کریم یہاں بیان فرمائیں گے۔ ان میں پہلا اعتراض، پہلا شبہ، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے فرشتے جبرائیل امین کے متعلق ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر سوال کیا، نسألک عن 4 خصال، ہمیں 4 چیزوں کے متعلق سوال کرنا ہے، آپ ہمیں جواب دیں۔ فرمایا پوچھئے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، ای الطعام حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراہ، تورات کے اترنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے کون سا کھانا اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا؟ دوسرا سوال ہے، کیف ماء الرجل وماء المرأة، کیف یکون الذکر منہ والانثی، مرد کا مادہ منویہ اور عورت کا مادہ منویہ، اس کی کیا علامت ہے؟ کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی کیا علت ہے، کیا وجوہات ہے؟ تیسرا سوال ہے، اخبرنا بہذا النبی الامی، اس نبی امی کے بارے میں ہمیں بتائیے جس کا ذکر تورات میں بھی ہے۔ اور چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کا ولی کون ہے؟ من الملائکہ، فرشتوں میں سے۔ اگر آپ نے ہمارے ان سوالات کے درست جوابات دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی نبوت کو مان جائیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا، یعقوب علیہ السلام بیمار تھے، ایک روایت میں ہے مرض مرضا شدیدہ، آپ کو کوئی بھی سخت قسم کی بیماری لگی تھی، دوسری روایت میں ہے آپ کو عرق النساء کا درد اٹھا تھا، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے یہ طبیبوں نے مشورہ دیا تھا، بعض فرماتے ہیں آپ نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر مجھے صحت مل گئی تو میں الذ اللذات، الذ الطعام، سب سے محبوب اپنا کھانا تیری خاطر چھوڑ دوں۔ بہرحال میری سمجھ کے مطابق یہ طبیبوں والا مشورہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل مان گئے، اسی طرح ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تمہارے دوسرے سوال کا جواب، ماء الرجل ابیض غلیظ ماء المرأة اصفر رقیق، مرد کا مادہ منویہ گہرا بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، عورت کا زرد رنگ بھی ہوتا ہے اور پتلا بھی ہوتا ہے۔
جس کا خروج پہلے ہوتا ہے بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور تمہارا تیسرا جو سوال ہے کہ اس نبی کے بارے میں بتائیے جو نبی تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، اسے نبی امی کہتے ہیں۔ نبی امی کا معنی پتہ ہے؟ نہ، یہ توہین ہے۔ امی کا معنی ہے سفید ورق۔ کیا معنی ہے؟ سفید ورق، جس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے میرے مالک نے لکھا ہے، کسی اور نے لکھا نہیں۔ فرمایا وہ نبی امی تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، اس کی آنکھیں سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ دل اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی فرماتے ہیں، یار اوتروا فی آخر اللیل، وتر رات کے آخری حصے میں پڑھا کرو۔ وتر رات کے یعنی رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ہمیں کہتے ہو کہ رات کی آخری حصے میں آخری نماز وتر ہونی چاہیے، خود سو جاتے ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرے صحابہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ دل اللہ، کیونکہ دل ہے رحمان کے قبضے میں۔ اللہ نے ثابت کرنا تھا کہ دنیا یوں نہ سمجھ لے کہ محبوب کا دل اپنے قبضے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ کبھی آپ کا دل سو جائے نا تو میری مرضی بغیر اٹھتا بھی۔ وہ لیلۃ التعریس کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ کے محبوب سفر سے آ رہے، تھکاوٹ ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، فرمایا من یکلونا باللیل، رات کا پہرا کون دے گا؟ بلال چھاتی پہ ہاتھ مار کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، ٹیک لگائی نا اونٹ کی کجاوے کے ساتھ، وہیں سو گئے۔ صبح سورج کی کرنیں نکلی، سب سے پہلے آسمان کے آفتاب کی کرنیں اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی۔ اللہ کے محبوب بیدار ہوئے، دیکھا حضرت بلال سوئے ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو جلدی جلدی اٹھو یار، ہماری تو نماز ہی رہ گئی، پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام اٹھے، بے چین ہو گئے، ہے نماز رہ گئی، نماز رہ گئی، بے چین، اضطراب۔ اور میں ہوں صحابہ کا عاشق، میری رہ جائے تو میں کہتا ہوں رہتا انجی گئی ہے، دا وجہ تھی سمیت ضرور۔ اللہ کے محبوب صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ حضرت بلال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یا رسول اللہ بلال بڑی ذمہ داری قبول کیوں کرتا تھا؟ فرمایا ٹھہر جا یار، بلال سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اللہ کے محبوب میری جان بھی اسی کی قبضے میں ہے جس کی قبضے میں آپ کی جان ہے۔ اس نے آپ کو سلا دیا نہیں اٹھایا، مجھے سلا دیا نہیں اٹھایا۔ بات تو اتنی ہے، نہ میرا اپنا بس چلتا ہے نہ آپ کا اپنا بس چلتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے جلدی جلدی چلو یار، یہاں سے چلو، آگے چلو۔ آگے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز قضا کی۔ آج کے مسلمان کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، اگر قضا ہو جائے تو کہتا ہے رہ ج گئی اور رہ ج گئی، بار رہ ہی گئی نہ میرے بھائی، اس کو ظہر سے پہلے پہلے قضا کرنا ہے۔ اگر بندہ صاحب ترتیب ہے تو ظہر سے پہلے پہلے اس کو قضا کرنا ہے۔ اللہ، اگر فکر ہو نا بندے کو
تو فوراً اٹھ کے پہلے نماز قضا کرے. رہ گئی، بندہ سو گیا، نہیں جاگ آئی. لیکن ہم ہیں رزق کے عادی. ایک بار آنکھ کھلتی بھی ہم کہتے ہیں ابھی 20 منٹ باقی ہیں، 30 منٹ باقی ہیں، تھوڑی آنکھ لگا لیں. تو وہ ہوتا کیا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے کہ شیطان اپنا پنکھا بھی لے کے پہنچ جاتا ہے اور اپنی اللہ زیادہ کوشش کرے تو سانگل بھی لے کے آ جاتا ہے. خیر، اللہ کے محبوب نے انہیں فرمایا، اس نبی کی صفت یہ ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. وہ پوچھتے ہیں آپ کا ولی کون ہے؟ ملائکہ میں سے. فرمایا لم یبعث اللہ نبیا قط الا وهو ولیہ. اس کائنات میں جب بھی میرے پروردگار نے کوئی نبی بھیجا، اس نبی کا ولی فرشتوں میں سے جبرائیل امین ہی رہا. اور ان ولی من الملائکہ، اب میرا یار، میرا ولی بھی فرشتوں میں سے وہی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں گل بندی نہیں اللہ دے نبی. اسا سمجھا کوئی اور فرشتہ ہو سی، یہ تو جبرائیل ہے. اگر میکال ہوتا، اسرافیل ہوتا تو مان لیتے. یہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے. یہ جبرائیل تو ہمارا، اس نے کیا دشمنی کی ہے بھئی؟ یہ ہمارے بڑوں پہ عذاب لے کے آتا تھا، لہٰذا ہم اس کی بات، قرآن جبرائیل لے کر آیا اور جبرائیل سے ہماری بنتی نہیں، لہٰذا ہم قرآن مانتے. غور کریں، میں تشریح نہیں کرتا ہوں، میرا اور آپ کا بھی حال یہی ہے. ہماری بنتی کسی بندے سے نہیں ہے نا، تو دشمنی خانہ خدا سے کرتے ہیں، دشمنی رب کے قرآن سے کرتے ہیں. لگتی کسی بندے سے نہیں ہوتی ہے، اس سے میری نہیں ہے، لہٰذا میں خانہ خدا بھی نہیں، میں ادھر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا ہے؟ او بھائی فلاں کے ساتھ میری، او بھائی اس کے ساتھ نہیں لگتی نا، خدا کے ساتھ تیری کیا دشمنی ہے؟ میں ادھر نہیں آتا، تو کیوں نہیں آتا؟ فلاں کے ساتھ میری نہیں لگتی. او اللہ کا بندہ، فلاں کے ساتھ نہیں لگتی تو نہ لگے، اللہ کے ساتھ تو لگے نا، اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تو لگے نا. تو ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ طریقہ کار درست نہیں، یاد رکھو. یہ کہیں ہم ان کی طرز پہ تو نہیں چل رہے، ان کی ڈگر پہ تو نہیں چل رہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب یہ جبرائیل، لہٰذا ہم بالکل بھی آپ کو نبی نہیں مان سکتے، آپ کی کتاب نہیں مان سکتے. اللہ کے محبوب پر قرآن اتر آیا، فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر، جو بندہ جبرائیل امین کا دشمن، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. جبرائیل امین اللہ کی وحی آپ کے قلب مبارک پر لے کر آتا ہے. قرآن آپ کے قلب مبارک پر جبریل ذکر اور قرآن کے لیے، وحی کے لیے اللہ نے لفظ قلب استعمال فرمایا، لِأَنَّهُ اس لیے کہ دل یہ مرکز ہے عقل کا، علم کا، وتلقی المعارف اور معارف کے حصول کرنے کا، اس کے حاصل کرنے کا، لینے کا مرکز اللہ نے دل کو بنایا. فرمایا جبرائیل آپ کے دل پر قرآن لے کر آیا، اور اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی مرضی سے لے کر آیا. جبرائیل امین
امین اللہ کا وہ فرشتہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب دیر ہو گئی جبرائیل امین کو میرے محبوب نے پوچھا جبریل اتنے دن ہو گئے تو آیا نہیں، فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک، او پیغمبر کریم جی ہم اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے، کسی اور کی مرضیوں پہ چلتے ہیں، جب اس کی مرضی ہوتی ہے تب ہی زمین میں ہمارا نزول ہوتا ہے، اس کی مرضی بغیر ہم بالکل بھی آ نہیں سکتے۔ فرمایا جبرائیل قرآن لے کر آتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ اللہ اللہ کی مرضی سے لے کر آتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ جس قرآن کے تم منکر بن کے بیٹھے ہو کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ ہے، اپنے سے پہلے ساری کتابوں کا مصدق بھی ہے، وہدن اللہ نے ہدایت کا مرکز منبع چشمہ اسی قرآن کو بنایا، اسی لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں القرآن هو حبل اللہ المتین والذکر الحکیم هو الصراط المستقیم من ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ قرآن اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے، قرآنی صراط مستقیم ہے، قرآنی ہدایت کا مرکز و منبع و چشمہ ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں ہدایت ڈھونڈے گا اضلہ اللہ، میرا رب اسے گمراہ کر دے گا، مگر ہدایت اسے کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن ایمان والوں کے لیے نری بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، یاد رکھو جو کوئی خدا کا، خدا کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل و میکال کا، کسی کا بھی دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، خدا کے یاروں سے دشمنی کر کے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک کافروں کا پکا دشمن ہے۔ اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے۔ یہ پہلا شبہ تھا کہ جبرائیل امین کو ہم مانتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا جبرائیل کے دشمن ہو تو سیدھے خدا کے دشمن بن گئے ہو، اور خدا کافروں کا پھر دشمن ہے۔ اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہ۔